بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم نے بچھیڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اللہ نے توبہ قبول کی اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کہانی بھی یہی چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر تو پیچھے سے ہم نے پچھلی آیت میں کیا دیکھا، انہوں نے بچھیرے کو معبود بنا لیا تھا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ آئے اور انہوں نے پھر اپنی قوم سے یہ کہا، اور اور یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے، واو عطف اس جب، اور یہ جب کیا ہوتا ہے، ظرف زمان یعنی کہ ٹائم کو پریزنٹ کرتا ہے۔ قالا کہا، قالا کیا ہے، فعل ماضی، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، قاف واو لام، قول کچھ کہنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے قول کہا، اب یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے یعنی کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ قومی ہی کتنوں میں ٹوٹتا ہے، 3 میں، لام زیر لی علیحدہ ہوا، قوم علیحدہ ہوا اور ہی علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے، قاف واو میم، قوم۔ قوم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گروپ آف پیپل جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں کسی مقصد کے لیے، جیسے مثال کے طور پر یہ نا، یہ گروپ آف پیپل، اب یہ کھڑے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، یعنی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، کسی مقصد کی اچیو کرنے کے لیے آپ ایک پلیٹ فارم پہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس مقصد کو ڈیفائن کرتے ہیں تو صرف اس کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ اس ڈیفینیشن کو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نہیں کہتے پاکستانی قوم ہے تو پاکستانی قوم پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور پاکستان کی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور پاکستان کے نظریے کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ تو ایسا گروپ آف پیپل جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہو، ان کا کامن انٹرسٹ کیا ہو، کسی چیز کی دفاع کرنا اور وہ اپنے ارادے سے کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں قوم۔ سو لیے یعنی لیے سے بھی کیا جاتا ہے، یہاں پر سے کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ہی کیا ہے، اپنی کون، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے قالا کہا، اب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی، بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، جیسے ہم امت مسلمہ ہیں، ہم بھی ایک قوم ہے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، کس بیسس پر، ہمارا نظریہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ہم نے کس کی سرحدوں کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو ان کی بھی قوم جو تھی وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی، بنی اسرائیل، ان کا نظریہ وہی جو ہمارا ہے، کیونکہ وہ سابقہ امت مسلمہ تھی۔ یا قومی کتنوں میں ٹوٹتا ہے، یا علیحدہ ہوا اور قوم علیحدہ ہوا۔ یا کیا ہے، اے کیا ہے، حروف ندا، اے اور قوم۔ اب دیکھیے ویسے تو یہ قوم ہے، قوم، لیکن نیم کے نیچے جو زیر آئی ہے تو اس نے کیا کہا ہے، میری قوم۔ اب ہی کیا تھا، اپنی قوم سے، اور زید نے کیا کر دیا، میری قوم۔ تو جب آپ یا قومی یا کے بعد جو لفظ آتا ہے جب وہ زیر پہ چلا جاتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ زیادہ اپنائیت پہ، یا امی، اے میری امی، یا کسی لفظ کو بھی آپ کرتے ہیں تو وہ یہ جو زیر ہوتی ہے نا، یہ اپنائیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اے میری قوم، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم۔ تو یہ میری جو ہے نا اپنائیت کے، جیسے آپ بچے سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اے میرے بچے، اے میری جان، اے میرے شہزادی، اے میرے شہزادے، اپنائیت کا ظاہر کرتے ہیں نا، کیوں، تاکہ وہ جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں ان کو وہ بات سمجھ میں آئے۔ جو جب آپ اپنائیت کو سامنے رکھیں گے تو دوسرا والا بندہ جو ہے وہ سافٹ ہو جائے گا۔
تو یہ یہاں پہ جو زیر ہے میری، یعنی جو بات ان کو سمجھانے جا رہے ہیں اپنا کہہ کے اس بات کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ بات ان کی قوم کو سمجھ میں آ جائے. انکم کتوں میں ٹوٹتا ہے؟ ان بے شک، کون یعنی کہ تم، تو بے شک تم نے کیا کیا؟ ظلم. تم کتوں میں ٹوٹا؟ دو میں. ظلم علیحدہ ہوا، تم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا اس کا نکلتا ہے؟ زوات نام میں. ظلم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنا. ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا. تو تم نے ظلم، اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا پہلے ماضی چل رہا ہے، یہاں پہ بھی ظلم پہلے ماضی میں آ رہا ہے. تو بے شک تم نے ظلم کیا کس پر؟ انفسکم. کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ دو میں. انفس علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ نون پہ سین. تو تم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس کے اوپر. کم کیا ہے؟ ضمیر. ضمیر یعنی کہ کم اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اب اپنے نفس پر کیسے ظلم کیا ہے؟ اتخاذکم. اب یہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ بے زیر بی علیحدہ ہوا، اتخاذ علیحدہ ہوا، کم علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف خیزال. اخذ کرنا، کسی کو پکڑ لینا، کسی کا احاطہ کر لینا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تا بھی موجود ہے. یہ تا، یہ تا کیا بتاتی ہے؟ یہ باب افتعال ہے. اور یہ لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ یہ مصدر ہے. تو جب باب افتعال آ گیا تو اس کی کچھ نہ کچھ خصوصیت آ گئی. اب جب کہ اخذ ہوا ہے تو کیا اخذ ہوا ہے؟ اجل. اب اجل روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین جیم لام، بچھیڑا. اب اجل بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ پھرتی کو کہتے ہیں. عاجلہ یعنی دنیا. دنیا کو عاجلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اپنا اجر جو ہے وہ فٹافٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم نے یہاں ڈگری حاصل کی تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں جاب مل جائے. ہم نے جاب شروع کی تو بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے آنے لگ جائیں. تو ہر وقت ہم نا جلدی میں ہوتے ہیں کہ دنیا کی فلسفی کیا ہے، سائیکی کیا ہے؟ ہر وقت جلدی، بس جلد 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 کر کے یہ کام ہو جائے. اور چہرے کو اجل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پھرتی ہوتی ہے کہ بس وہ کھڑا ہو جائے. اب انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، نیو بورن بیبی ہوتا ہے. لیکن یہ جانوروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بس تھوڑے ہی ٹائم کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو بچھیڑا ہوتا ہے، گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس میں پھرتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ابھی پیدا ہوتا ہے اور ابھی یہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ظلم کیا کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، اس کو اخذ کر لیا. اب باب افعال تھا تو کس طرح اخذ کیا؟ کہ تم نے بچھڑے کی عبادت کی اور پھر تم نے خود سے کی، تمہیں کسی نے حکم نہیں دیا تھا. سامری نے ڈنڈا لے کے تمہارے سر پہ نہیں کہا تھا کہ بچڑے کو معبود بناؤ. تم نے خود سے، یعنی تم سیلف موٹیویٹڈ تھے. اور پھر ایک یہ بچڑی کی عبادت میں تم نے دوسروں سے کمپیٹ کیا، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کی. اور پھر بے تکلف ہو کر، تمہارے دل میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی، کوئی چبھن نہیں تھی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر بچھیرے کو معبود بنا رہا ہوں. اور پھر خوب خوب عبادت کی. تو ظلم کیا تھا؟ کہ تم نے اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے تم نے بچھیڑے کو سجدہ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب بچھیڑے کو جب سجدہ کیا تو آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا کہ نہیں میں سب سے آگے، تم لوگوں سے آگے میں بچڑے کو سجدہ کروں گا، تم لوگوں سے آگے میں بچڑے کی بات مانوں گا. اب کیونکہ یہ اخذ تھا، اخذ مصدر ہے، یعنی کہ تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے یہ نہیں کہا کہ میں صبح جو ہے وہ بچڑے کو معبود بناتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، رات کو میں اللہ کی عبادت کر لوں گا. یا میں صبح اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رات کو میں بچڑے کو معبود بنا دوں گا. نہیں، مصدر یعنی کہ تم نے صبح بھی، شام بھی، رات بھی، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ہر وقت تم نے یہ کہا کہ یہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کچھ معبود نہیں. اب
سوال یہ ہوتا ہے کہ بچیرے کو تو اخذ کیا، اس کا احاطہ کیا، اس کو معبود بنایا، لیکن یہ بچیرے کو جو معبود بنانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اپنی نفسوں کے اوپر. گویا کہ ہمارے نفس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور وہ کیا حق ہے کہ ہم اس کو آگ سے بچائیں. اب آگ سے بچانا یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ کیا جائے کس کو؟ رب العزت کو. سجدہ کیا جائے اللہ کو. اگر آپ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے اور اس بچیڑے کو، بچیڑا تو بس ایک نام ہے نا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کو، آپ اپنے خواہشات نفس یعنی کہ وہ جو شیطان آپ کے کان میں آپ کے پھوکے ڈالتا رہتا ہے کہ اپنی زندگی تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں اپنا نام چاہیے، تمہیں یہ سب کچھ چاہیے، اب تم یہ نہ دیکھو کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، بس تم اپنی سے ڈیولپ کرو، اپنا بزنس ڈیولپ کرو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، اور چھوڑ دو کہ اللہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. تو یہ آپ کیا کریں جب آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ کر کسی اور ہستی، یہاں پہ تو ایک ایگزامپل اجل کی دی گئی ہے نا بچیڑے کی، لیکن وہ تو صرف ایک سمپل، اب وہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج کل ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کتنے بچڑے بنائے ہوئے ہیں اپنے ارد گرد، اور ہم کس طرح اس کو پوچھتے رہتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو برباد کرتے رہتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. آپ کے اندر روح ربانی ہے، آپ کے اندر آپ کا نفس ہے، آپ نے روح ربانی اور نفس کو آپس میں جوڑ کر اللہ کا تابع کرنا ہے. یہ اللہ نے آپ کو جاب دی ہے کرنے کو، اور وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کی بات مانیں. جب آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور کو کریں گے، تو نفس آپ کا شیطان کے حوالے ہو جائے گا، روح آپ کے جسم کے اندر دب جائے گی. جب یہ دو چیزیں علیحدہ ہو جائیں گی، نفس آپ کا شیطان کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ آپ نے ظلم کیا اپنے اوپر. یعنی آپ کے اوپر آپ کے نفس کا حق تھا کہ آپ اس کو آگ سے بچائیں، اور اگر آپ اس کو آگ سے نہیں بچائیں گے تو پھر آپ جہنم کے حقدار بن جائیں گے. تو اگر ایسی سچویشن ہے، اب تک بھی آپ جو ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے آپ نے اپنا کوئی بچیڑا بنایا ہوا ہے، اپنا کوئی اجل بنایا ہوا ہے، چاہے وہ خواہشات نفس ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے آپ تک اپنے نفس کی دوستی اپنی روح کے ساتھ نہیں کرائی، ان دونوں کو آپ نے اللہ کے آگے نہیں جھکایا، تو ابھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ فتوبو. فتوبو کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ تین میں فا لگا ہوا، توب لگا ہوا، واو جزم الف لگا ہوا. نوٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ تے واو پہ. توب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا توبو، یہ فعل امر، تو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اب دیکھیں یہ پلٹنے کا مقصد، یہ پلٹنا کیا ہے؟ یہ اللہ ہے نا، اور یہ جو ہے آسمان ہے، ہم کدھر ہیں؟ ہم یہ زمین پر ہیں. یہ سیدھا راستہ یہاں پہ بنا دیتی ہے، یہ سیدھا راستہ جو ہے نا اللہ کی طرف چلتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت سارے راستے نکل جاتے ہیں. اب آپ جو ہیں وہ، اب جب آپ سیدھا چلنا ہوتا ہے تو آپ کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، جب آپ اپنا کوئی بچیڑا بناتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو پوچھتے ہیں، تو پھر آپ کا فیس کس طرف ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی طرف. تو توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو یہ ڈائریکشن ہے نا، یہ آپ ٹھیک کر لیں. یہ جو ڈائریکشن ہے نا آپ کی، کہ آپ جو ہے وہ دنیا کی طرف آپ کا چہرہ ہوا ہے، تو توبہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں. کیونکہ جب آپ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کریں گے تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا. تو پلٹ آؤ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرو، کیونکہ وہ یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا سیدھا راستہ نہیں ہے. تو اپنے جیسے آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کس طرح اپنا چہرہ اپنا جسم اس کی طرف
टर्न करके बात करते हैं ना, ये तो नहीं होता वो आपकी पीठ पीछे होता है और आप बात किए जाते हैं। तो जब आपने अल्लाह की इबादत करनी है, जब आपने अल्लाह के आगे झुकना है, तो आपने करना क्या है, अपना चेहरा अल्लाह को देना है। इसको कहते हैं तौबा। और अल्लाह ने अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, बारियुकुम। बारियुकुम देखिए कितनों में टूटता है, बारी अलहदा हुआ और कुम अलहदा हुआ। रूट वर्ड इसका क्या निकलता है, बेरे हमजा। बारी यानी पैदा करने वाला। बारी बेसिकली बरो जो कहते हैं किसी मकरूह अमल से निजात हासिल करना, जैसे तंदुरुस्त हो जाना। तो अब जब आपका फेस जो है वो दुनिया की तरफ है, तो आप बीमार हैं। जब आप तौबा करेंगे तो आप नए सिरे से पैदा होंगे। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर अपने लिए बारी की सिफत इस्तेमाल की है कि आप अपना फेस टर्न करें और नए सिरे से पैदा हो। फकुलू कितनों में टूटता है, 3 में फ़ा अलहदा हुआ, उलू अलहदा हुआ और वाव जज़म अलिफ जो है वो जमा के लिए। तो उक़्तुलू, अब यहाँ पे जो अलिफ है ये भी फ़ेल अमर को है। उक़ क़ाफ़ पे लाम क़त्ल। क़त्ल का मतलब क्या होता है? क़त्ल का मतलब होता है कि बस सर धड़ से अलहदा कर देना। अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, ये फिर 2 में टूटा है। नून फेस सीन कुम अटैच प्रोनाउन, यानी कि अपने नफ्सों को कत्ल करो। जालिकुम, जालिकुम यही, खैर है, खैरे। लकुम कितनों में टूटता है, 2 में, ला अलहदा हुआ, कुम अलहदा हुआ। इंदा पास। बारियुकुम वही लफ्ज आ गया, बारी अलहदा हुआ, कुम अलहदा, बेरे हमजा। तो ये जो अपने नफ्सों को कत्ल करना है, अब तुमसे गलती हुई है, तुमने बछड़े को माबूद बनाया है, तो उसकी सजा क्या है कि तुम अपने आप को कत्ल करो। अब ये कैसे हुआ था कि एक रवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म खुदाबंदी सुनाया और जिन जिन लोगों ने बछड़े को पूजा था उन्हें बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े हो गए और कत्ल करना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पे अंधेरा छाया हुआ था। जब वो हटा और उन्हें रोक दिया गया तो शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी जो थे वो कत्ल हो चुके हैं और इस पर सारी कौम की तौबा कबूल हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून ने जब इस तरह अपनी कौम का कत्ल देखा तो दुआ करनी शुरू की कि खुदाया अब तो बनी इसराइल मिट जाएंगे, चुनाचा उन्हें माफ फरमा दीजिए। और अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर मकतूलों का गम ना करो, वो हमारे पास शहीदों के दर्जे में है, वो यहाँ जिंदा हैं और रोजियां पा रहे हैं। अब आपको और आपकी कौम को सब्र आया, औरतों और बच्चों का रोना खत्म हुआ, तलवारें और नेज़े और चुड़ियां चलनी बंद हुई और आपस में बाप बेटों भाइयों में कत्ल और खून मौकूफ हुआ और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। तो अपने नफ्सों को कत्ल किस तरह किया गया कि जो जिसने बछड़े को माबूद बनाया था, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इन जैसे ये लोग थे, इन्होंने बछड़े को पूजा था, ठीक है। अब ये जो लोग थे इन्होंने नहीं पूजा। अब इन लोगों को कहा गया कि इनको कत्ल करो। अब ये बाप था, ये बेटा था, ये माँ थी, ये बहन थी, ये फिर बाप हो गया, ये बेटा हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि जब अंधेरा छा गया और सब हो गए, तो ये इन्होंने फिर इनको कत्ल करना शुरू कर दिया। तो अपने नफ्सों को यानी अपने रिश्तेदारों को कत्ल करना, अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की थी। और ये कत्ल करना क्या था, खैर। खैर क्या होता है, वो चीज जो सबको सबके लिए फायदा दे। अब इसमें फायदा क्या था कि इस तरह उनकी जो ये ख्वाहिशात नफ्स थी ना, इसका कमा हो गया था। इस तरह इनकी ये बछड़े को पूजने की जो बीमारी इनके दिल में आई थी, ये सारी खत्म हो गई थी। आपस में एक दूसरे को कत्ल करने का हुआ कि अगर एक बाप ने बेटे को कत्ल किया, माँ ने बहन को कत्ल, बेटी को कत्ल किया, बेटी ने माँ को कत्ल किया, बेटे ने बाप को कत्ल किया, यानी अपने ही रिश्तेदारों को कत्ल हुआ, तो वो दिल जो था वो पक्का हो गया कि बस इबादत जो है वो
اللہ सुबहान ताला ही की करनी है। तो फताबा कितनों में टूटता है? 2 में। फा अलहदा हुआ, ताबा अलहदा हुआ, फा फिर ताबा यानी तौबा कबूल की। अब क्योंकि ताब के बाद यहाँ अलई आया है तो फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो फिर होगा ताबा का तो खैर मतलब तौब हो गया ना, तौबा। लेकिन यहाँ पे तौबा कबूल की कहाँ से आ रहा है? ये अला से। और अला और कुम को तोड़ा गया तो कुम तुम्हारी, तो तुम्हारी तौबा। फा फिर क्या हुआ? फा अगला कदम। अगला कदम फिर क्या हुआ? कि तुम्हारी तौबा अल्लाह सुब्हान ताला ने कबूल की। फिर क्या होता है? यहाँ पे फिर क्या है? फा इस्तिस्नाफिया यानी रिजम्पशन पार्टिकल है। अगली स्टेज बता रही है कि पहले तुमने कत्ल किया, ठीक है। फा फिर अगली स्टेज क्या आई? फिर ताबा अलई, ताबा जब ताबा के बाद अलई आए यानी कि तौबा कबूल की। इन्नहु कितनों में टूटता है? 2 में। इन्ना और हो। इन्ना बेशक यानी कोई शक की गुंजाइश नहीं, हूँ वो और हुआ वो यानी कि वो कौन है? अल्लाह। अब अल्लाह अपने लिए 2 दफा वो को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो आगे वाली बात है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? अल्लाह तवाब है यानी तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम है, रेहमी बहुत रहम करने वाला है। अब रहम करने वाला क्या है? ये बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे या जो है ना, ये क्या बता रहा है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, कि वो बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ सॉफ्ट रवैया इख्तियार करेगा। जब तक तुम अल्लाह को सजदा करते रहोगे तब तक अल्लाह सुब्हान ताला, जब तक तुम अल्लाह के आगे झुकते रहोगे अल्लाह भी तुम पर सॉफ्ट रहेगा, तुम्हारी आजमाइश नहीं करेगा। तो ये पूरी आयत कहानी तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मा की है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने रखी जा रही है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने बिछड़े बना लिए। जैसे हमने आज किया, अल्लाह को छोड़कर अपने माबूद बना लिए, अल्लाह को छोड़कर अपने बछड़े बना लिए। जब अल्लाह को छोड़कर हमने अपने बछड़े बनाए, अपने माबूद बनाए, तो हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। तो अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम्हारी आंख खुल गई है, तुम्हें पता चल गया है कि तुम जो मेरी इबादत नहीं कर रहे, किसी और की इबादत कर रहे हो, तो फिर करो क्या? वापस पलट आओ। फिर करो क्या? अपना चेहरा मेरी तरफ कर लो। क्योंकि जब आप दुनिया की इबादत करते हैं, अपने किसी बछड़े की इबादत करते हैं जो सो कॉल्ड आपने अपना खुदा माना होता है, यानी कि आप अपने ये बस हमें पैसा चाहिए, हलाल है कि हराम है, हमें दुनिया में अपना मकाम चाहिए, हलाल या हराम, तो आपका फेस कहाँ होता है? दुनिया की तरफ। तौबा क्या है कि ये आपका फेस जो है वो अल्लाह की तरफ हो जाए। जब आपका फेस अल्लाह की तरफ हो जाता है तो आप फिर अल्लाह सुब्हान ताला से बातें करने लग जाते हैं, फिर उसको सजदा करने लग जाते हैं। तो जब आपको ये एहसास हो कि आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, किसी और की इबादत करें, तो फिर आप अपने आप को झंझोड़े, अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने आप को टर्न करें अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ। क्योंकि अल्लाह बारी है, नए सिरे से फिर आपको पैदा करेगा, आपके पुराने गुनाह माफ कर देगा। और अल्लाह की सिफत क्या है कि वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। फायदा क्या होगा अल्लाह की तरफ पलटने का? कि आपको वो आजमाएगा नहीं, आपके ऊपर अल्लाह की आजमाइश नहीं होगी। अल्लाह रहम करने वाला है, यानी कि अल्लाह सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी जिंदगी की आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। तो इस आयत से हमें पता क्या चलता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी की आयतें खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी की आयतें कह रही हूँ, हमारी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी की आजमाइशें खत्म हो जाएं, तो हम अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लें, यानी कि उसकी इबादत करने लग जाए। जब हम उसकी इबादत करने लग जाएंगे तो वो रहीम हो जाएगा, वो रहीम हो जाएगा यानी वो हम पर सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर हमें अल्लाह की सॉफ्टनेस चाहिए, अब यहाँ पे देखे ये नहीं आया हुआ रहीमुल तवाब, नहीं, रहमत उसकी तौबा के ऊपर है। जब आप तौबा करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, जब आप अपना चेहरा अल्लाह की तरफ करेंगे, अपने जब आप अल्लाह की बात मानेंगे तो वो आपके ऊपर रहम करेगा, तो वो सॉफ्ट होगा।